آج 1400 برس کے بعد ہم کو یہ پتا ہے ہندوستان میں رہ کے کہ حضرت عباس کی شجاعت کیا تھی، حضرت عباس کی بہادری کیا تھی۔ وہاں کربلا میں بچوں کو اندازہ نہیں ہے کہ چچا کی شجاعت کیا ہے۔ تو پورے کربلا میں اگر ان بچوں کو کسی پر اطمینان ہے، کانفیڈنٹ ہے اگر بچے کسی پر کہ ان کے ذریعے پیاس بجھ سکتی ہے، بولیے کون ہوگا سوائے حضرت عباس کے، ہے نا؟ تو اب فطرت جو ہے طفلی بچوں کی وہ کیا کہے گی؟ بچے کس سے کہیں گے ہم پیاسے ہیں؟ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی عقل سے سوچئے کہ اب یہ کربلا میں بچے اپنی پیاس کا شکوہ مولانا داؤد صاحب کس سے کریں گے سوائے حضرت عباس کے، ہے نا؟ اب آپ کتاب نہیں آنکھ بند کیجئے اور اس منظر کا تصور کیجئے کہ ہر طرف جدھر سے عباس گزر رہے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، چچا ہم پیاسے ہیں، بچے خالی کوزہ لے کے آ رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ کون سا جگر ہے حضرت عباس کا کہ بچے چیخ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آپ ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرات پہ جا ہی نہیں رہے ہیں، پانی لا ہی نہیں رہے ہیں؟ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ کون سا جگر تھا عباس کا کہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ مولا کیسے برداشت ہو رہا ہے آپ سے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عجب نہیں حضرت عباس جواب دیے، تم سے کس نے کہا کہ میں چپ چاپ بیٹھا تھا؟ تب کا کتاب پڑھو، لکھا ہے نہیں لکھا ہے مولانا؟ کربلا میں حضرت عباس نے کنویں پر کنویں کھودے ہیں، ہے یا نہیں ایسا کہ پانی نکل آئے، بچوں کی پیاس بجھ جائے؟ سوال، آقا آپ کی شجاعت کا تو عالم یہ ہے جو لاسٹ میں ہم نے دیکھا عاشوری کے دن 4000 سپاہی تھے نا، اسپیشل فورس تھی فرات کے کنارے پہرا بیٹھ دینے کے، کہاں چلے گئے سب جب عباس فرات میں گئے؟ بولیے، باس نے تو 10,000 لکھا، 4 کم مان لیجیے آپ۔ حضرت عباس فرات میں داخل ہو گئے، یہ سپاہی کہاں مر گئے تھے؟ کیسے گئے فرات کے اندر؟ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا سوائے اس کے کہ ان فوجوں میں بھی عباس کی ایسی حنک اور دہشت تھی کہ بقول مولانا محسن صاحب قبلہ جو اسی وثیقہ اسکول کے سابق طالب علم رہے ہیں، ان کا ایک شعر اس سلسلے میں آئے، فرماتے ہیں کہ یہ گھاٹ چھوڑ دو، بس جان لے کے بھاگ چلو، وہ دیکھو دریا پہ آتا ہے موت کا طوفان۔ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہمارے آپ کے پاس، اور شاید اسی لیے روایتیں کہتی ہیں الشعراء تلاميذ الرحمن، یہ شاعر اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، وہاں سے دماغ لے کے آتے ہیں۔ تو جس عباس کی قوت کا حال یہ ہے، طاقت کا حال یہ ہے کہ آپ کو آتا دیکھ کے سب فرات چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس عباس کے لیے آسان کیا تھا؟ انصاف سے بتائیے قبلہ، کنویں کھودنے میں زیادہ زحمت ہے یا جاتے تلوار لے کر کے اور پانی لے کے چلے آتے؟ مولا وہ آسان تھا۔ جواب کیا عباس کا؟ بے شک وہ آسان تھا، لیکن اتنی دیر سے آدھا گھنٹہ ہو گیا تم کو ابدیت پڑھتے ہوئے، بندہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے آپ کو امام کی مرضی میں ڈھال دے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اس سے بحث نہیں ہے، میرے دل سے کیا گزر رہی ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں اس وقت تک فرات کا رخ نہیں کر سکتا جب تک امام کی اجازت نہ ہو جائے۔ شاید یہی وجہ ہے، بندے تو سب ہیں، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جتنے شہداء کربلا ہیں سب کی زیارت آپ پڑھتے ہیں، الگ الگ بھی مشترکہ بھی، کسی کی زیارت میں وہ جملہ نہیں ہے جو حضرت عباس کی زیارت میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، یہ ہے عبد صالح۔ یہ 8 محرم اسی عبد صالح سے حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس سے مخصوص ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ خدا نے ان کو باب الحوائج بنایا، اس لیے کہ جب تم نے اپنے آپ کو مرضی الہی میں ڈھال دیا ہے تو اب جاؤ، جس کے لیے تم کہہ دو گے اس کا کام ہو جائے گا۔ تم ہو حاجتوں کا دروازہ،
بس مانگنے کا سلیقہ ہو، بس مانگنے کا ہنر ہو. اللہ، بس 2-3 جملے مصائب کے سن لیجئے جو خود حضرت عباس نے خواہش کی ہے. ایک وقت آیا کہ برداشت کرتے کرتے آخر کار آئے. فرماتے ہیں آقا یہ دل سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے. امام نے فرمایا بھیا تم میری فوج کے علمدار ہو. اعتراض نہیں کیا لیکن آہستہ سے پوچھا ضرور وہ فوج ہے کہاں جس کا میں علمدار ہوں. کیا جواب دیتے مولا؟ فرماتے ہیں ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. اے بھیا پہلے پانی کا انتظام کر دو ان بچوں کے تب جاؤ. یعنی جنگ کی اجازت، جاؤ پہلے پانی کے نیت سے. سناؤں آپ کو، دیکھیے پڑھنا اور ہے سننا اور ہے. جب تک آپ اپنے تصورات میں کربلا خود نہیں جائیں گے اور تصور نہیں کریں گے کہ وہ منظر کیا رہا ہوگا تب تک صحیح بات سمجھ میں آنا مشکل ہے. کہتے ہیں کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، جس میں خالی پانی کا خیمہ کہہ لیجئے، مشکیزیں تھے. حضرت عباس اس خیمے کی طرف آئے کہ ایک مشکیزہ لے لے، پانی لے آئے. اندر جو گئے خیمے میں کیا دیکھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں اکٹھا ہیں، مشکیزوں کو کلیجے سے لگا کے بیٹھے کہ کچھ نمی سے سہارا مل جائے. کیا گزر گئی ہوگی آقا کے دل پر. مشکیزہ لیا، میدان میں آئے، فرات میں داخل ہوئے، پانی بھرا. اب یہاں پر ایک روایت ہے، عبد صالح سن لیجیے آپ. عبد صالح چلو میں پانی لیا، سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. فذکر عطش الحسین، حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی. ورمى الماء بيده، پانی پھینک دیا. اتفاق سے آپ نے سنا ہوگا مولانا بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا کا نام، مظفر نگر کے رہنے والے تھے. دلی میں ایک میں خمسہ پڑھا تو ان کے سگے بھانجے ممتاز بھائی، مجلس پڑھ کے اترا، یہی پڑھ دیا میں نے. وہ حجرے میں آئے، کہنے لگے مولوی صاحب کیا پڑھ دیا آپ نے؟ میں نے کیوں؟ کہنے آپ نے پڑھا کہ حسین اور بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا. یاد آئی کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ پہلے آپ بتائیے کہ عباس حسین اور ان کے بچوں کی پیاس بھولے کب تھے کہ چلو میں پانی لینے کے بعد یاد آئی. ہاں دیکھیے اعتراض، ہر اعتراض غور سے سنی، بات صحیح ہے. میں نے مان لی. میں نے کہا ممتاز بھائی کتابوں میں یہ جملہ ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی بات میں دم ہے، میں جواب نہیں دے پاؤں گا، سیدھی بات ہے، نہیں میرے ذہن میں ہے. دیکھیے کچھ ذہن میں آتا ہے. یہ واقعہ ہے جو ہے وہ وہی 24-25 محرم کے آس پاس کا. پھر دوسرے سال میں گیا دھوڑلی جب اشنا پڑھنے کے لیے، تو وہ وہاں ایک مولانا تھے عدیل اختر صاحب، وہ انہوں نے فرمایا کہ وسیع بھائی کچھ کتاب کی ضرورت ہو تو فرمائیے. میں نے کہا محرم میں امام حسین کے علاوہ کیا مطالعہ ہے؟ وہ کچھ کتابیں دے گئے. جب اللہ کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا، اتفاق سے کسی مقصد کے ارادے پہ نہیں، یوں ہی کھولا دیکھا صاحب کتاب نے یہی سوال اٹھایا کہ حسین کی پیاس حضرت عباس بھولے کب تھے جو یاد آئی. تو انہوں نے کہا ساری گڑبڑ ہوتی ہے ترجمے میں. یہاں ماشاءاللہ علماء تشریف فرما ہے، ذکرہ ماضی کا صیغہ ہے، وہ کہتے ہیں ذکرہ کیسے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیاس یاد آئی. ذکرہ کا ترجمہ ہوگا پیاس یاد کی، نہ کہ یاد آئی. کہا تو یہ بھی کیوں؟ کہا آپ کو پتا ہے عباس کے القاب میں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا العبد صالح، بندہ خدا. عباس کو پتا ہے کہ اب یہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، مجھے اب اس کے بعد شہید ہونا ہے. عباس بندہ صالح ہیں، حسین کی پیاس کو یاد کرنا. یہ اس دن بھی عرض کیا تھا نا میں نے، چھٹے امام فرماتے ہیں جب پانی پیو تو 3 بار کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. ہم کو کہا گیا حسین کی پیاس یاد کرو. عباس نے سوچا اب تو جا رہا ہوں، چلتے چلتے ایک اور عبادت ہو جائے، اس لیے کہ یہ عبد صالح ہیں. پیاس یاد آئی نہیں، جان بوجھ کے
چلو میں پانی لیا حسین کی پیاس کو یاد کرنے کے لیے اور پھینکا تاکہ چلتے چلتے ایک عبادت ہو جائے. پانی پھینکا, پیاسے فرات سے نکل پڑے. ایک مقصد ہے, کسی صورت سے پانی پہنچ جائے, بچوں کی پیاس بجھ جائے. کہ اچانک داہنا بازو قلم ہو گیا, بایاں بازو قلم ہو گیا, مشکیزے کو دانتوں سے دبایا. بس ایک مقصد ہے پانی پہنچ جائے. کہ اتنے میں ایک تیر آن کے لگا, مشکیزہ چھدا, عباس کی آس ٹوٹی, رہوار کا رخ موڑ دیا. اب یہاں پر بس وہی دونوں باتیں جو عباس نے خواہش کی, سلام اللہ علیہ پڑھ دوں اور زحمت تمام. ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم. انہوں نے ایک دن ان کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ حضرت عباس آئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کاظم سے کہو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. تو انہوں نے کہا کہ مولا میں نے خود سنا ہے کاظم آپ کے مصائب پڑھتا ہے. کہ جو سب سے سخت مصائب ہے. کاظم کی آنکھ کھلی, آئے وہ اس دوست کی آنکھ کھلی, آئے کاظم کے پاس. کہ بھیا مولا عباس کا پیغامبر ہوں. کیا؟ کہ آقا نے یہ کہا ہے. کہ تم تو یار سنتے ہو, میں بارہا پڑھتا ہوں. کہ نہیں, آقا نے فرمایا ہے کاظم سے کہو سب سے سخت مسائل. کہ بھیا جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا, میرے مولا کی کیا آرزو ہے. کہ آقا نے کہا ہے میرے ذاکر سے پوچھنا, جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے, ارے جس کے جسم میں بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیسے آیا. اللہ اکبر اللہ. یہ ایک ادھر حضرت عباس گھوڑے سے گرے, امام حسین کو آواز دی, امام حسین آ گئے, سرانے بیٹھ گئے. عباس علیہ السلام کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا. بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو, کوئی تمنا ہو تو بولو, لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو. بیویاں سردار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی. دوسرے, میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا, نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی جائے. ایک خواہش اور ہے, بچپنے میں آپ لوگ بھی سنتے رہے ہوں گے. کیا؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں خون ہے, خون صاف کر دیتے, چلتے چلتے آپ کی زیارت کر لیتا. یہ واقعہ وہ تھا جو کسی ذاکر نے پڑھ دیا. قوم کی بات ہے, کوئی بزرگ عالم تھے, انہوں نے بعد میں ذاکر سے کہا کہ ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند ضعیف ہے یا کمزور ہے. بات ختم ہو گئی. پھر جنہوں نے ٹوکا تھا بزرگ نے, انہوں نے خواب میں دیکھا خود حضرت عباس کو. بس تمام ہو گئی مجلس. تم کربلا میں تھے, تمہیں پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ کہ مولا کیا؟ کہ جب میرے بازو قلم ہو گئے, یہ حضرت عباس نے جو پڑھا وہ سن لیجیے, ختم دعا. جب میرے بازو قلم ہو گئے کہ اتنے میں آنکھ میں آ کے ایک تیر لگا. اگر ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا. پہلے سر کو جنبش دی کہ تیر نکل جائے. جب تیر نہ نکلا تو میں نے سر کو جھکایا کہ زانوؤں میں دبا کے سر اٹھا لوں تاکہ تیر نکل جائے. کہ اتنے میں پیچھے سے گرز پڑا, عباس کا سر شگافتہ ہوا گھوڑے سے زمین پر آئے. یا اخا ادرک